بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ فرینڈز ہائی اسکول حسن ابدال سے مطالعہ اسلام کی جماعت پنجم کی ٹیچر ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہ ہمارا فرسٹ ٹرم کا دوسرا لیکچر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کی دہرائی کی تھی، جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی مخلوق شہد کی مکھی کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کس طرح سے کام کرتی ہے اور اس کے پیٹ سے جو مشروب نکلتا ہے اس سے کون سی مفید اور فائدہ مند غذا تیار ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس سبق کی تفہیم اور جائزہ میں دیے گئے سوالات کے جوابات کو دہرایا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو سبق نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنے آج کے اس لیکچر میں ہم سبق نمبر 2 رسالت کو شروع کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رسالت کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اہمیت ہے۔ تو آئیے ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ رسالت، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں رسالت کا معنی اور مفہوم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسالت کے لفظی معنی پیغام پہنچانے کے ہیں اور اسلام کی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے مختلف نبی اور رسول مقرر کیے تھے، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں انہیں ہم نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اور آپ تمام اسٹوڈنٹس یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف بہت سے نبی اور رسول بھیجے تھے، جن کی تعداد کم سے کم کتنی تھی؟ 1,24,000۔ اور تمام نبیوں اور جو رسول تھے ان کو تمام مسلمان مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک مسلمان جو ہے وہ تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہے اور نبیوں اور رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان کی اطاعت کریں۔ اس کے بعد قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور ہر نبی پر ایمان لانے والے پر فرض تھا کہ وہ اپنے نبی کی اطاعت کرے۔ اور سب سے آخری نبی کون سے ہیں؟ سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اور آپ کے بعد اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اب ہمیں بتایا گیا ہے کہ اطاعت رسول کی اہمیت، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک مسلمان کی زندگی میں یا ایک انسان کی زندگی میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اہمیت ہے۔ اطاعت کے معنی حکم ماننے کے ہیں، اور اطاعت رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور اسوہ حسنہ کی پیروی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اطاعت کا مطلب ہے کسی کا حکم ماننا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے سے مراد ہے کہ ان کے احکام اور ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا، یعنی اس پر عمل کرنا۔ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پیروی اور اطاعت یکساں طور پر کرے، کیونکہ قرآن مجید میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا گیا، کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب یہ جو 2 آیات ہیں، ان آیات سے ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ انسان اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکتا جب تک وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، یعنی کہ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے، ان کا ہم ہر حکم مانیں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ کس کو قرار دیا گیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس پورے چیپٹر سے ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ اگر کوئی شخص زندگی میں یا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا متلاشی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کی تلاش ہے اور وہ چاہتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ سے اسے محبت ہو اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے، تو اس کے لیے ہمیں یہ شرط بتائی گئی ہے کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، ان پر سچے دل سے یقین رکھنا ہے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب تک ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر سکتے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ تو یہ تھا سبق نمبر 2 رسالت، جس میں ہم نے رسالت کے بارے میں پڑھا ہے کہ رسالت کیا ہے اور زندگی میں رسالت کی کیا اہمیت ہے۔ آئیے اب ہم اس سبق کی تفہیم کو دیکھتے ہیں۔ تفہیم کا سوال نمبر 1 ہمیں دیا ہوا ہے، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں ایک سینٹینس دیا ہوا ہے، اس کے 4 آپشنز ہمیں دیے ہوئے ہیں، جو ان میں سے صحیح ہے ہم نے اس پر ٹک لگانا ہے۔ نمبر 1 ہمارے پاس ہے رسالت کے لفظی معنی ہے۔ رسالت کے لفظی معنی کیا ہے؟ اب اس کو آپشن الف ہمیں دیا ہوا ہے نبی بھیجنا، آپشن بے ہمیں دیا ہوا ہے رسول بھیجنا، آپشن جیم ہے پیغام پہنچانا، اور آپشن دال ہے ہدایت دینا۔ تو رسالت کے لفظی معنی ابھی میں نے آپ کو کیا بتائے تھے؟ پیغام پہنچانا، تو ہم جیم پر ٹک کر دیں گے۔ اس کے بعد بے ہمیں دیا ہوا ہے اطاعت کے معنی ہے۔ اس کے 4 آپشنز ہیں، پہلا ہے انکار کرنا، دوسرا ہے حکم ماننا، تیسرا ہے حکم دینا، اور چوتھا ہے حکم نہ ماننا۔ تو اطاعت کے معنی کیا ہے؟ حکم ماننا۔ اس کے بعد جیم ہے نجات اور کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اولیاء کی اطاعت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، حکمرانوں کی اطاعت یا بڑوں کی اطاعت۔ تو نجات اور کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ دال ہمیں دیا ہوا ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اطاعت کی، کس کی؟ اللہ کی، حکمران کی، اسلام کی یا قانون کی؟ کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ اس کے بعد ہے ایمان کی شہادت ملتی ہے۔ پہلا آپشن ہے نیت سے، ارادے سے، عمل سے یا دعوے سے۔ تو ایمان کی شہادت کس چیز سے ملتی ہے؟ عمل سے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس سے اس کے ایمان کی شہادت ملتی ہے۔ یہ تھا تفہیم کا سوال نمبر 1۔ اب سوال نمبر 2 ہمیں دیا ہوا ہے، کالم الف اور کالم بے کو ملا کر جملہ مکمل کریں، ٹھیک ہے۔ اب آدھا جملہ ہمیں کالم الف میں دیا ہوا ہے، آدھا جملہ ہمیں کالم بے میں دیا ہوا ہے، تو ہم نے کالم الف اور کالم بے میں دیے گئے جملوں کو ملا کر ایک جملہ بنانا ہے۔ پہلا ہمارے پاس ہے، اسلام کی اصطلاح میں رسالت سے مراد۔ رسالت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچانا ہے۔ تو ہم اپنے اس سینٹینس کو اس سینٹینس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہمارا ایک سینٹینس بن جائے گا۔ اگلا میں دیا ہوا ہے، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگلا ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ٹھیک ہے۔ پہلا جملہ ہمارے پاس کیا بنا کہ اسلام کی اصطلاح میں رسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچانا ہے۔ دوسرا مکمل جملہ ہمارے پاس کیا بنا، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تیسرا جملہ کیا بنا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ تھا تفہیم کا سوال نمبر 2۔ اب آپ تمام اسٹوڈنٹس نے سبق نمبر 2 رسالت کی تفہیم کا سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور ان کو اگین اینڈ اگین اپنی رف کاپی پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سبق کے سوالات کے جوابات لکھنے کی کوشش کریں گے۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، گھر پر رہیں، محفوظ رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔